بھئی کھانا ہے، کسی قسم کا بھی کھانا کھاؤ گے جس میں طاقت آئے گی، ہم مضبوط ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے. تو کھانا کھانے سے طاقتور ہونے کا یقین بن گیا، جبکہ یہ سب کچھ مخلوق ہے، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا. ایک صرف اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ جس مخلوق کو حکم دیتے ہیں وہ مخلوق اللہ کے حکم کے مطابق کر دیتی ہے، خود سے کچھ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ. مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو میں نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اقرار کیا. اب یہ کلمہ ایک ایسی آیت ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے عمر گزر جاتی ہے، تو بار بار اس کو سمجھنا ہے. اس کے مختلف پہلو ہیں. ہم نے کہا لا یعنی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اب اس کو سمجھنا ہے. لا الہ کون ہوتا ہے اور الا اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اور اللہ کے علاوہ کون سے الہ ہیں جن کو ہم مان سکتے ہیں یا مانتے ہیں. ان کو سمجھنا ہے. جس کو اللہ منع کر رہے ہیں کہ ان کو الہ نہیں ماننا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات. اب اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ لا کس کو کہا، وہ الہ جو کہ ہمارے دلوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے علاوہ، اور ہم ان کو لاشعور طور پہ ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ شعوری طور پہ مانتے ہیں. الہ کون کون سی ہیں؟ دیکھو، حضرت انسان یہ عقل سے بہت سوچتا ہے. کچھ ہونے کا یقین کسی بھی چیز سے، کچھ ہونے کا یقین کسی بھی چیز سے، اس کو الہ کہیں گے. اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ہندو مذہب میں ہندو لوگ وہ بڑے بڑے درختوں کو دیکھتے ہیں، وہ بڑے درخت کو سے کچھ ہونے کا یقین کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ میرا الہ ہے. کوئی بزرگ، کوئی ایسی شخصیت طاقتور جس نے اپنا نام پیدا کر لیا ہو طاقت سے یا اپنی کسی خاص طاقتوں سے، اس کو کہتے ہیں اس سے بھی کچھ ہوتا ہے، اس کو بھی اپنا الہ بنا لیتے ہیں، اور اس کی پھر شکل بناتے ہیں لکڑی کے یا پتھر کے اوپر، اور اس کی پھر پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، عبادت شروع کر دیتے ہیں. اب ایک تو ہے جو کوئی چیز وجود میں ہے، مال اور دولت وجود میں ہے، شخصیتیں وجود میں ہیں، یہ سب مخلوق ہیں، ان کو اللہ نے پیدا کیا، یہ خود سے خلق نہیں ہوئی ہے، اللہ نے پیدا کیا. اب جو چیز جو کہ پیدا ہونے میں محتاج ہے پیدا ہونے میں محتاج ہے، خود سے پیدا نہیں ہو سکتی، تو وہ الہ کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. تو الہ تو وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، جو کسی سے پیدا نہ ہوا ہو، جس کے ماں باپ نہ ہو، ہے نا، جس کے کوئی اولاد نہ ہو، بیٹا بیٹی بھائی بہن نہ ہو، جس کے برابر کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کی طاقت کے برابر کوئی نہ ہو، اس کے دیکھنے کے برابر کوئی دوسرا نہ دیکھ سکے، اس کے سننے کے برابر کوئی دوسرا سن نہ سکے، اس کو کہیں گے الہ. ٹھیک ہے جی. جس کو موت نہ آئے اس کو کہیں گے الہ. تو ہم لوگوں نے بہت ساری ایسی مخلوق جس سے کچھ ہونے کا یقین بنا لیا اور اس کو الہ بنا لیا لاشعوری طور پر، نہ سمجھتے ہوئے. اب مال و دولت سے ہونے کا یقین بناتے ہیں، پیسے ہیں تو میں کراچی جا سکتا ہوں، اسلام آباد جا سکتا ہوں، تو میرے کراچی اسلام آباد جانے کے لیے پیسے ہونا ضروری ہے، تو پیسے سے ہونے کا یقین بنا لیا. ٹھیک ہے. آگ ہے جلا دیتی ہے، آگ سے جلانے کا ہونے کا یقین بنا لیا. پانی ہے وہ ڈبو دیتا ہے، اب پانی سے ڈوبنے کا یقین بن گیا. ٹھیک ہے. پھر کھانا ہے، کسی قسم کا بھی کھانا کھاؤ گے جس میں طاقت آئے گی،
ہم مضبوط ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، تو کھانا کھانے سے طاقتور ہونے کا یقین بن گیا، جبکہ یہ سب کچھ مخلوق ہے، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا، ایک صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ اور اللہ جس مخلوق کو حکم دیتے ہیں وہ مخلوق اللہ کے حکم کے مطابق کر دیتی ہے، خود سے کچھ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب کھانے میں طاقت نہیں ہے، اللہ حکم دیتے ہیں تو کھانا اس آدمی کو طاقت دے دیتا ہے، اللہ حکم نہیں دیتے تو کیا ہو جاتا ہے؟ فوڈ پوائزننگ، ہضم نہیں ہوا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کھانے میں اگر طاقت ہوتی تو وہی ایک باورچی خانے میں کھانا بنا، باپ نے بھی کھایا اور چھوٹے بچے نے بھی کھایا، بچہ تو اس کھانا کھانے سے بڑا ہو رہا ہے کیونکہ اللہ نے اس کھانے کو حکم دیا، اس بچے کو تم نے طاقتور کرنا، بڑا کرنا ہے، اور باپ اس کھانا کھانے سے بوڑھا ہو رہا ہے، روزانہ کمزور ہو رہا ہے، وہ طاقت پکڑ رہا ہے وہی کھانا کھا کر، اور یہی کھانا کھا کر بچہ طاقت پکڑ رہا ہے، اور وہی کھانا کھا کر باپ بوڑھا ہو رہا ہے۔ کھانے سے کیا ہوگا؟ کھانے میں اگر طاقت ہوتی تو باپ میں اور طاقت آنی چاہیے، باپ تو بوڑھا نہ ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کھانے میں طاقت نہیں ہے، طاقت کس میں ہے؟ اللہ کے حکم میں۔ اللہ نے حکم دیا کھانے کو کہ باپ کو بوڑھا کرو اور اللہ نے حکم دے دیا کھانے کو کہ بچے کو جوان کرو، طاقتور کرو، اللہ نے حکم دیا اس کھانے کو۔ اب دوائی ہے، کھانا ہم دوائی کھاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے مریض ہیں ایک ہاسپٹل میں، 7 بیڈ لگے ہوئے، ایک کی لاش آ رہی ہے اور ایک صحیح ہو گیا آ رہا ہے، دوائی سب کو ایک ہی طرح کے ڈاکٹر نے دوائی دی ہے، تو ایک کو موت ہو گئی، اس کا جنازہ آ رہا ہے، اور ایک پیروں سے چل کے آ رہا ہے، دونوں مریض تھے۔ تو دوائی میں تو طاقت نہیں ہے، دوائی سے کچھ نہیں ہوتا، دوائی جو ہے وہ ٹھیک کرنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، دیتے ہیں دوائی کو کہ اس کو ٹھیک کر دو، وہ اس کو ٹھیک کر دیتی ہے، وہ صحت مند ہو جاتا ہے، اور اس کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو شفا نہ دینا، اس کے لیے شفا نہیں ہے اس دوائی میں، وہ بیچارہ شفا نہیں ہوتی۔ تو دوائی سے کچھ نہیں ہوتا، پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں پیسہ حل نہیں کرتا، اللہ حکم دیتے ہیں وہ پیسہ آپ کے لیے بابرکت بن جاتا ہے، عزت دیتا ہے، اور اللہ حکم دیتے ہیں وہی پیسہ آپ کے لیے ذلت کا سبب بن جاتا ہے۔ چور ڈاکو آتے ہیں، وہ آپ کو نقصان دے کر کے چلے جاتے ہیں، وہ پیسہ بھی لوٹ لیتے ہیں، وہی پیسہ اگر آپ کے پاس نہ ہوتا، چور نہ آتے، اس کو کیا ضرورت آنے کی؟ تو پیسے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر ان کے پاس موجود ہیں، پیسے موجود ہیں، لیکن وہ فاقے سے فاقہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ یہ نہیں کھائیں گے، آپ یہ نہیں کھائیں گے، آپ یہ نہیں کھائیں گے، پیسے سب موجود ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس لاکھوں اربوں روپے ہیں لیکن وہ زمین پہ سوتے ہیں، وہ بھی کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، بیڈ پہ نہیں سو سکتے، بیک بون کا مسئلہ ہے، پیسے ہیں اس کو فائدہ نہیں دے رہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ اچھے کپڑے نہیں پہنتے، بھائی کیا وجہ ہے؟ پیسے تمہارے بہت ہیں، پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس کپڑے خریدنے کے لیے؟ ہیں پیسے ہیں، کیوں بھائی؟ منع کر دیا ڈاکٹر نے، آپ کی سکن میں پرابلم ہے، آپ کپڑے نہیں پہن سکتے، آپ فلاں فلاں سے بنیان میں پھریں۔ پیسے کیا؟ کہاں گیا پیسہ؟ ہے سنا ہوگا نا ایسے، پیسے سے ہونے کا یقین نکال دو، نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، نہ پیسے سے کچھ ہوتا ہے، نہ کسی جانور سے کچھ ہوتا ہے، نہ کسی انسان سے کچھ ہوتا ہے، وہ انسان چاہے زندہ ہو یا مرا ہوا ہو، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پانی نہیں ڈبوتا، پانی نہیں ڈبوتا، آگ نہیں جلاتی، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آگ جلا دیتی ہے، اللہ کا حکم نہیں ہوتا نہیں جلا سکتی۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے پانی ڈبو دیتا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہوتا پانی نہیں ڈبو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی میں سے گزر گیا، پورا لشکر گزر گیا، 12 کے 12 قبیلے نہیں ڈوبے، اور فرعون آیا ڈوب گیا، اللہ نے حکم دیا ڈبو دو، ڈبو دیا، اللہ نے حکم دیا تھا نہیں ڈبونا ان کو، نہیں ڈبویا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے، اللہ نے آگ کو حکم دے دیا مت جلانا، میرا محبوب آ رہا ہے، ٹھنڈی ہو جاؤ، آگ ٹھنڈی ہو گئی، نہیں جلایا، 40 دن رہے، اور اسی آگ کے اندر اللہ نے پھر ایک انار کا پودا بھی لگا دیا،
کھاؤ بھی اور پیو بھی، اس میں رس ہوتا ہے نا، پانی کا بھی اور پیٹ بھرنے کا بھی کام. آگ جل رہی ہے، اس کے اندر بیٹھے، اللہ کا حکم نہیں جل رہی. اچھا ہاتھ کی رسیاں بنی ہوئی تھی، جسم پہ جو رسیاں وہ جل گئی، جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا. اللہ کا حکم نہیں تھا آگ کو. اسماعیل علیہ السلام، ان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، حکم آیا تھا نا قربانی دو، تو چھری نہیں جل رہی، نہیں کاٹ رہی. اب نبی کے اندر 40 جوان مردوں کی طاقت ہوتی ہے کم از کم، تو اتنی طاقت سے وہ چھری پھیر رہے ہیں، اور اتنی نرم جلد، جو گلے کی جلد ہوتی ہے نرم ہوتی ہے، فوراً کٹ جاتی ہے، نہیں کاٹ رہی. بھائی کیوں نہیں کاٹ رہی؟ اللہ کا حکم نہیں ہے، چھری کو نہیں کاٹ رہی. اور پھر جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر کے جانور آیا، وہ جانور کے اوپر پھیرا، جانور کٹ گیا، وہی چھری، اللہ نے حکم دیا، جانور کٹ گیا. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کو سمجھنا ہے. اس دنیا کے اندر ہم جہاں رہ رہے ہیں، یہاں پر ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے موڑ آتے ہیں، بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جس میں جا کر کے یقینوں کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، یقینوں پہ فیصلے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کا یقین کیا تھا. اور آپ کے ساتھ زندگی میں ایسے بہت سارے موقع آئیں گے جہاں پر یقین بدلنے کا موقع ہوگا. آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا یہاں سے ہو جائے گا، آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، اوہو ایسے میں نے ہوتا دیکھا تھا، ایسے ہو جائے گا، یقین ہے، وہ کرنا پڑے گا. لیکن وہاں سے نہیں ہو رہا ہوگا. ٹرین کے سامنے جاؤ، آنکھوں سے دیکھا ہے، ٹرین کے سامنے جاتا ہے، تگڑا ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، یہ مر جاتا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. لیکن ایسے نہیں ہے. اللہ چاہے تو اس کو زندہ رکھے، نہ مارے. کرنٹ میں ہاتھ ڈالو گے پتہ ہے ہم مر جائیں گے، یقین ہے، نہیں ہوتا ایسے. اللہ کا حکم ہوگا تو کرنٹ سے مرو گے، ورنہ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ آپ کو آنکھوں سے دیکھنے کی بات پر یقین نہیں کرنا. آنکھوں سے دیکھا دھوکہ ہے، آنکھوں سے دیکھا دھوکہ ہے. اور اصل چیز کیا ہے؟ یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر. جس کو نہیں دیکھا، وہ غیب کی بات، اس پر یقین کرنا. اس کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ سے ہونے کا یقین غیب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات غیب ہے. تو یہ اصول بنا لو بھائی اپنی زندگی کا. جہاں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہاں سے نہیں ہوتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتا ہے اور وہ نظر نہیں آتا. یہ یقین بنانا ہے اپنی زندگی کے اندر. جب بھی کبھی کوئی معاملہ آئے، کوئی پہلو آئے، تو متاثر نہیں ہونا، دیکھ کر متاثر نہیں ہونا. متاثر کس سے ہونا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے متاثر ہونا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننا ہے، ان کی طاقت کو پہچاننا ہے، اور وہیں سے ہونے کا یقین بنانا ہے. آخری بات، آپ لوگ دیکھ رہے ہو اس وقت روشنی ہو رہی ہے، کہاں سے ہو رہی ہے؟ آنکھیں کہاں سے دیکھ رہی ہیں؟ بھائی بلب جل رہا ہے، بلب سے روشنی ہو رہی ہے. پھر بھائی بٹن بند کر دو، بلب بند، روشنی بند. جس کو مطلب بٹن میں روشنی تھی، اب بٹن میں پیچھے مین سوئچ بند کرو تو بٹن میں بھی بند. اچھا مین سوئچ میں روشنی تھی، اور بھائی وہ باہر ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، وہاں سے آ رہی ہے، ٹرانسفارمر بند کرو، ٹھیک. اور بھائی ٹرانسفارمر کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ پیچھے ایک وابڈا ہاؤس کا ایک پاور جنریشن پلانٹ لگا ہوا ہے، وہ پاور کو جنریٹ کرتا ہے، وہاں سے آ رہی ہے. دیکھو وہ جو پاور جنریشن پلانٹ ہے اس کو دیکھو، تو اس کے اوپر پانی گر رہا ہے اور بجلی جنریٹ ہو رہی ہے. اچھا تو پانی میں بجلی ہے، تو پانی کو دیکھو، پانی میں بجلی نہیں ہے، اور نہ ہی پانی میں روشنی ہے. روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تحقیق کیا کرو نا ذرا سا. اتنا بڑا درخت ہے، اتنا بڑا درخت ہے، وہ درخت کیسے بنا؟ ایک پودے سے. اچھا پودا کیسے بنا؟ بیج سے. وہ درخت کے اوپر جو اتنے پتے ہیں اس میں سبز رنگ کہاں سے آیا؟ بیج سے. اچھا بیج سے آیا، چلو بیج کو توڑتے ہیں. بیج کو توڑو، سبز رنگ ملا؟ نہیں ملا. اچھا شاید وہ بیج ہم نے زمین میں ڈالا تھا، زمین سے آ گیا ہوگا. زمین کھود لو، سبز رنگ ملا؟ نہیں ملا. عجیب، اس نے زمین سے پانی چوسا تھا، درخت نے زمین سے پانی چوسا تھا. چلو پانی کو دیکھ لو، سبز رنگ ہے؟ نہیں ہے. اس بیج کے اندر اس درخت کی لکڑیاں ہیں؟ نہیں ہے. بیج کے اندر پتے ہیں؟ نہیں ہے. یہ پتے کہاں سے آ گئے بیج میں سے؟ یہ لکڑیاں کہاں سے نکلائیں؟
یہ سب چیزیں غور کرنے والی باتیں ہیں. یہ کون بنا رہا ہے؟ یہ کون چلا رہا ہے؟ ایسے کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی چل رہا ہے. اس بات کا ہم نے یقین بنانا ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. یہ ہے مطلب لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کے حکم کے بغیر، اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس کا یقین بنانا ہے. اور یہ یقین کیسے بنے گا؟ یہ ایسے سننے سے نہیں بنے گا، پڑھنے سے بھی نہیں بنے گا، دوسروں کو دعوت دینے سے بنے گا. اپنے جس سے دوستی کرنی ہے وہ اللہ ہیں، اور اللہ ہمارے دوست. ہم نے اپنے دوست کی تعریف دوسرے انسانوں کے سامنے کرنی ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کو بیان کرنا ہے. اللہ کون ہے، اللہ کتنے طاقتور ہے، دوسرے لوگوں کو بھی بتاؤ، اللہ کو پھیلاؤ، ہر طرف اللہ اللہ ہو جائے، ہے نا بھائی؟ تو پھر دل میں آئے گی بات، اللہ سے کچھ ہوتا ہے. ابھی کیا پھیلا رہے ہیں؟ پیسوں سے کچھ ہوتا ہے. پڑھو گے، لکھو گے، پیسے کماؤ گے تو اچھی زندگی گزرے گی. پیسوں سے ہونے کا یقین بن رہا ہے. ہر طرف دعوت چل رہی ہے پیسہ، ہر طرف دعوت چل رہی ہے طاقت. بڑے عہدہ لے لو، طاقت لے لو. دعوت چلا رہے ہیں لوگ. ہم کسی دعوت چلائیں گے؟ اللہ سے ہونے کی دعوت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے متعارف کرواؤ. پھر اللہ آپ کے دوست. جو چاہو گے دنیا میں ویسے ہی ہوگا، آپ جیسے چاہیں گے ویسے ہی ہوگا. کوشش کریں گے بھائی؟ کون کون کوشش کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. اور بھائی واہ، بھائی واہ، شاباش، سب کریں گے. ہاں، اب یہ نیت کرو، دنیا کے ہر کونے میں جائیں گے. امریکہ کے اندر کروڑوں لوگ رہتے ہیں، روس میں کروڑوں لوگ رہتے ہیں، چین میں کروڑوں لوگ رہتے ہیں، افریقہ میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں کروڑوں اربوں لوگ رہتے ہیں جو کہ اللہ کو نہیں پہچانتے. اللہ کے علاوہ باقی سب کو پہچانتے ہیں. اور آپ کو اور مجھے اللہ نے اپنی پہچان دے دی. ہم نے ان سب تک جانا ہے اور سب تک اللہ کی پہچان کرانی ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ اس بات کی نیت کرو کہ میں بذات خود اکیلا، میں خود اپنی طاقت سے، اپنا جان لے کر، اپنا مال لے کر، اپنا وقت لے کر دنیا کے کونے کونے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلمہ لے کے جاؤں گا. ارادے ہیں سب کے؟ انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یا ارحم الراحمین. اللہم اغفر لنا ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.